السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں ان میں دو قسم کے فرائض بندوں پر لازم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو بندے پر اللہ تعالی کے حق کے طور پر عائد ہوتی ہیں، جیسے ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ۔ ان فرائض کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو کہ اللہ تعالی نے ایک بندے پر دوسرے بندے کے لیے لازم کی ہیں۔ ان فرائض اور ذمہ داریوں کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اس اعتبار سے زیادہ اہم ترین ہیں کیونکہ اگر ان میں کوتاہی ہو جائے اور بندہ اگر ان کو ادا نہ کر سکے تو یہ صرف توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ بندہ ان کو ادا نہ کر دے یا جس بندے کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ جبکہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق صرف توبہ و استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ بندہ اگر توبہ بھی نہ کر سکے تو اللہ تعالی آخرت میں بغیر سزا دیے ہوئے صرف اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ دوسری طرف حقوق العباد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم حدیث نمبر 4883، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ اگر کسی شخص کا قرض کسی کے ذمے ہے تو جب تک وہ شخص اپنا قرض ادا نہ کر دے گا وہ معاف نہیں ہو سکتا، خواہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے۔ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے نہ صرف آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے گئے حقوق بھی اکارت و برباد ہو جائیں گے۔ بندوں کے حقوق میں غفلت و زیادتی کرنے والے لوگ اپنی نماز، روزے اور دیگر عبادتوں کا ثواب بھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ ان عبادتوں کا ثواب ان مظلوم بندوں کو دے دیا جائے گا جن کے حقوق ان لوگوں نے پامال کیے ہوں گے، اور اگر ان کی نیکیوں سے مظلوم بندوں کی تلافی نہ ہو سکی تو مظلومین کے گناہوں کا بوجھ ظالموں کے سروں پر ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم حدیث نمبر 6579۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم روپے پیسے ہوں اور نہ کوئی ساز و سامان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں لے کر حاضر ہوگا، لیکن اس بندے نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس پر کسی کے حقوق باقی رہنے سے پہلے اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بیان کی گئی حدیث سے بھی حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنی اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جب ہم پیش ہوں تو ہم نے دنیا میں جو نیکیاں اکٹھی کی ہیں حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگ آج سے ہی حقوق العباد میں اپنی جو بھی کوتاہیاں ہیں
انہیں دور کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اور جن لوگوں کے بھی معاملات یا حقوق ہمارے سپرد ہیں ہم انہیں جلد از جلد ادا کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر حقوق العباد ادا نہ کرنے کی جو کمی اور کوتاہی ہے اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔